بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حسب وعدہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ہفتے میں 2 ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کیا کروں گا، ایک ہفتے والے دن اور ایک منگل کے دن۔ تو منگل والی ویڈیو جو تھی وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، تو ہفتے والی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ان کی ہر وقت مدد جو ہے وہ فرماتا رہتا ہے۔ تو مثنوی شریف سے ایک بزرگ جن کا نام احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، سنیے۔ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ ہستی ہیں، بزرگ ہیں وہ۔ ان کا یہ واقعہ ہے کہ ان کی ایک روٹین ہوا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا تو وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، یہ ان کی روٹین تھی۔ اگر ان کے پاس سائل کے آنے پر اگر ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو وہ اس کو بٹھاتے، اس کو پانی پلاتے، اس کو کھانا کھلاتے، کہتے کہ آپ بیٹھو میں آتا ہوں۔ تو وہ بازار میں نکل جاتے، تو وہاں سے کسی دکاندار سے ادھار پیسے لے لیتے۔ تو وہ لا کے تو وہ اس بندے کو جتنے اس کو ضرورت ہوتی تھی اتنے ان سے وہ ادھار لے کے وہ بندے کو جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ ان کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند تھی، تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو جو ہے وہ نوازتا رہتا تھا۔ تو ایک دن کسی سے لیے، پھر دوسرے دن یا تیسرے دن اس کو دے دیے، آگے تو دے دیے، اگر نہیں آئے تو کسی دوسرے دکاندار سے ادھار لے کر وہ پہلے والے کا ادھار جو ہے وہ چکا دیا۔ یہی ان کی روٹین تھی اور یہ رہی ہے ان کی یہ روٹین، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کی طبیعت جو تھی وہ ناساز ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے۔ تو لوگ جو تھے ان کو پتہ چلا تو لوگ پھر ان کی تیمارداری کے لیے ان کو پوچھنے جاتے تھے۔ تو وہ بات جو تھی وہ پھیلتی پھیلتی وہ شہر میں بات پھیل گئی۔ تو وہ جن کچھ بندے تھے دکاندار جن سے انہوں نے وہ قرضہ لیا ہوا تھا، وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، جتنے بھی تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ وہ تو ان کی حالت جو ہے وہ بہت سیریس ہو گئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر وہ بیماری سے فوت ہو گیا تو ہم سے جو قرضہ اس نے لیا ہوا ہے وہ کون دے گا۔ تو ان کو اپنے پیسوں کی فکر پڑ گئی، تو وہ بھی چلے گئے۔ تو
تو وہ پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، وجود کو تکلیف تھی، بیماری میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا بس اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی ہے، بس اللہ ٹھیک کرے گا۔ تو وہ چلے گئے، تو پھر جا کے تو وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اب چلتے ہیں، جا کے ان کو اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے جو ہیں ان کا بندوبست کر دیں۔ تو وہ دوسرے دن پھر چلے گئے، تو وہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے جو آپ نے قرض لیا ہوا ہے ہمیں وہ چاہیے، ہمارے پیسوں کا بندوبست کریں۔ تو انہوں نے بولا بھائی پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ پیسے دیں، ہم پیسے لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے لینے آئے ہو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو پھر دے دوں گا۔ تو وہ گھر سے ہی بدید ہو کر نکلے تھے کہ آج ان کو تنگ کرنا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم جائیں گے نہیں یہاں سے اٹھ کر جب تک آپ ہمارے پیسے ادا نہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، تمہیں بیٹھنے سے میں منع تو نہیں کرتا، بیٹھو۔ تو پیسے تو اسی وقت ملنے ہیں جب میرے پاس ہوں گے، تو اس وقت ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں جانتے پیسے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے آج ارادہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے پیسے لے کر یہاں سے اٹھنا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھو، پھر جب آئیں گے تو پھر مل جائیں گے۔ تو وہ تھوڑی 10 منٹ بعد، 15 منٹ کے بعد انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ان سے اکتا گئے کہ یہ بار بار ایک ہی تقاضا کر رہے ہیں اور پیسے ہیں نہیں جو ان کو دے دوں۔ تو کچھ ان کو بیماری کی وجہ سے جو تھی، وہ تکلیف جسمانی جو تھی، اس کی وجہ سے بھی وہ لاچار تھے۔ تو ان کو ان کا وہ باتیں ان کی کچھ وہ آپس میں کرتے، تھوڑی دیر بعد وہ ان سے تقاضا کرتے کہ ہمارے پیسے ہمیں دے نا، اب ہم نے جانا بھی ہے۔ تو وہ فرماتے میرے پاس نہیں ہے بھائی، ہوں گے تو دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مر گئے تو پھر ہم کہاں سے لیں گے؟ تو وہ تنگ کر رہے تھے ان کو، باتوں میں طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ ان سے بیزار ہی ہوئے، لیکن اپنے دل میں بیزاری جو ہے وہ ظاہر نہیں کی۔ تو کیا ہوا کہ اتنے میں باہر سے کسی حلوہ فروش کی آواز آئی کہ حلوہ لے لو، بڑا مزے کا حلوہ ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ اس میں برابر ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ جب حلوے والے کی آواز سنی تو ان کا ایک خادم تھا، ان کی خدمت کے لیے وہیں رہتا تھا وہ، تو خادم کو بولا کہ جاؤ اس حلوے والے کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا تو حلوے والے کو جو تھا وہ بلا کے لے آیا۔ تو وہ ایک
12-13 سال کا بچہ تھا، لڑکا تھا وہ. اس کے کپڑوں کی حالت جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ مزدوری کر رہا ہے، بچہ ہو کے یہ مزدوری کر رہا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اس عمر میں مزدوری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا والد جو ہے وہ نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، تو ایک میری ماں ہے اور ایک میں ہوں. تو والدہ میری جو ہے وہ بھی بیمار ہے، تو ان کی دوائی وغیرہ لانی ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ حلوائی کے پاس جو ہے اس سے حلوہ لے کر آتا ہوں اور بیچ کر جا کے پیسے اس کو دیتا ہوں، تو وہ ان میں سے میری اجرت جو ہے وہ مجھے دیتا ہے. تو اس سے ہمارا گھر کا گزارا جو ہے وہ چلتا ہے. والدہ کی دوائی وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی لیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا یہ حلوہ جو ہے تمہارے پاس یہ سارا کتنے کا ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا آپ نے سارا لینا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں سارا ہی لینا ہے. دیکھو یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حلوے کے بہت شوقین ہیں، یہ کھا جائیں گے، تم پیسے بتاؤ. تو اس نے کہا میرا حلوہ جو ہے نا وہ ہے تو 6 دینار کا، لیکن آپ 5 دینار دے دیں، میں نا دوسرا چکر جو ہے نا وہ لگا لوں گا، میں 1 دینار جو ہے وہ آپ سے کم لے لیتا ہوں، کیا آپ سارا لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ جو تھال تھا جس میں حلوہ تھا وہ جو دکاندار قرضہ لینے والے بیٹھے تھے نا ان کے آگے رکھ دیا کہ لو بھائی حلوہ کھاؤ. تو وہ حلوہ کھانا شروع ہو گئے. تو پھر جو تھی وہ خاموشی ہو گئی، جب تک وہ حلوہ کھاتے رہے تو خاموشی ہو گئی. تو ان کی طبیعت بھی جو تھی وہ تھوڑی سکون میں آ گئی، ان کی زبانیں جو بند ہو گئی. اب وہ حلوے میں لگی ہوئی تھی، حلوہ کھا رہے تھے. تو کوئی 10 منٹ لگے ہوں گے، انہوں نے وہ سارا حلوہ جو تھا وہ کھا لیا. وہ برتن جو تھا اس کا وہ خالی کر کے تو وہ بچے کو دے دیا. تو بچہ بھی بیٹھا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ. تو وہ جب انہوں نے وہ تھال جو ہے وہ اس کو واپس کیا تو اب وہ ان کی طرف بزرگوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اب یہ مجھے میرے پیسے دیں اور میں جاؤں اور جا کے دوسرا اور لے آؤں، ایک اور چکر میرا لگ جائے گا تو پیسے زیادہ ہو جائیں گے. آج تو یہ جلدی بک گیا. تو اب وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حلوہ جنہوں نے کھایا تھا وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کہتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ اب حلوہ بھی اسے لے لیا ہے، تو دیکھتے ہیں اب ان کو پیسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو وہ خاموش بیٹھے تھے، یوں ٹیک لگائی ہوئی. تو وہ پھر لڑکا جو تھا وہ بولا، اس نے کہا کہ آپ میرے پیسے دے دیں تو میں جاؤں اور دوسرا چکر جو ہے وہ بھی مجھے لگانا ہے اور میں نے اپنی ماں کی دوائی جو ہے وہ بھی لے کے جانی ہے، تو پلیز آپ مجھے پیسے دے دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، یہ حلوہ اسی لیے ان کو کھلایا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، جب تک یہ حلوہ کھاتے ہیں تو خاموش رہیں، تو پیسے تو بیٹا میرے پاس ہے نہیں.
تو وہ لڑکا سمجھا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے پھر کہا، بابا جی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر آپ نے حلوہ کیوں خریدا؟ آپ کو تو پتہ تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے حلوہ کیوں خریدا پھر؟ اور نہ ہی مجھے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ادھار خرید رہا ہوں۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ جو مالک ہے، حلوائی جو ہے، وہ تو مجھے بہت مارے گا، وہ مجھے بہت سزا دے گا، تو اب اس کو میں کیا جا کر بتاؤں گا؟ تو آپ مہربانی کریں، مجھے حلوے کے جو ہے نا وہ 5 دینار وہ دے دیں تاکہ میں جاؤں، میں نے اپنی ماں کی دوائی بھی لینی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا میں نے بولا آپ کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ لگتا ہے صحیح ہے، یہ مذاق نہیں کر رہے میرے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، پہلے حلوہ کھا لیا جنہوں نے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بچہ ہے تو 5 دینار ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم کر کے تو اس بچے کو پیسے دے دیتے ہیں تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے نا جب وہ پیسے جو تھے وہ اکٹھے کیے، جتنے بھی ان کے حصے میں آ رہے تھے، وہ جب انہوں نے اکٹھے کیے، انہوں نے سوچا ہمارے لیے تو یہ معمولی بات ہے، ہمارے حصے میں کیا آئے گا، ایک بھی نہیں آتا۔ تو احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سختی کے ساتھ ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا، خبردار، اگر اس لڑکے کو تم لوگوں نے پیسے دیے تو حلوہ میں نے خریدا ہے، کھایا تم لوگوں نے ہے لیکن خریدا میں نے ہے، سودا اس کے ساتھ میں نے کیا ہے، تو تم لوگ اس کو پیسے نہیں دو گے۔ اگر تم لوگوں نے اس کو پیسے دیے تو پھر تمہارے بھی پیسے ختم، تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، خبردار۔ وہ کہنے لگے، وہ بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، کڑلا رہا ہے، وہ اپنی مجبوریاں آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ اس کو مارے گا، اس نے ماں کی دوائی لے کے جانی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں پھر بھی آپ اس کو پیسے نہیں لینے دے رہے، ہمیں بھی منع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں منع کر رہا ہوں، کیونکہ حلوہ میں نے خریدا ہے، تم لوگوں نے نہیں خریدا، میں نے خریدا ہے، اس لیے پیسے جو ہیں وہ بھی مجھے دینے بنتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا، پھر دو۔ تو انہوں نے فرمایا، جب ہوں گے پھر اس کو بھی دوں گا۔ تو وہ لڑکا جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ ان کو مجھ پر ترس آ گیا ہے، تو وہ میری مدد کرنے لگے ہیں، مجھے حلوے کے پیسے دینے لگے ہیں، تو خود تو دے نہیں رہے اور ان کو بھی منع کر دیا۔ تو اس نے کہا، روتا جا رہا تھا وہ، اور زیادہ زور سے وہ رویا، بہت زیادہ زور سے رویا، اس کی آواز جو تھی وہ باہر جانے لگی، اتنی زور سے رویا وہ۔ تو اتنے میں دروازے پر کوئی بندہ آیا،
خادم کو اشارہ کیا، وہ گیا، دیکھا تو باہر ایک بندہ کھڑا تھا، تو اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا برتن تھا، اس کے اوپر جو تھا وہ رومال جو تھا اس سے وہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے بولا کہ یہ آپ کے لیے لایا ہوں، یہ لے لے۔ تو اس نے وہ برتن اٹھایا اور لا کر حضرت صاحب کے آگے رکھ دیا۔ تو اس کا جب کپڑا اٹھایا تو دیکھا تو اس میں جو تھی وہ کھیر سے بھرا ہوا تھا وہ، اور اس کے ایک کونے میں 5 دینار پڑے تھے، اور جو دوسرا کونا تھا اس کا، اس کونے میں 70 دینار پڑے تھے۔ وہ 70 جو دینار تھے وہ ان کے دینے تھے، اور 5 دینار جو تھے وہ اس بچے کو جس کا وہ حلوہ تھا۔ تو آپ نے وہ 5 دینار اٹھا کر بچے کو بولا کہ بیٹا بیٹھو، کھیر کھاؤ، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ خوش ہو گیا، اس نے ان کا شکریہ ادا کیا، کھیر بھی اس نے کھائی، تو وہ دعائیں دیتا، معافی بھی اس نے مانگی کہ میں نے آپ سے کوئی اچھے الفاظ سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کی، لیکن میں تو اپنے آپ میں نہیں تھا، میں تو مجبور تھا، اس لیے ہوا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ وہ جو 70 دینار تھے وہ ان بندوں کے تھے، سب کے ملا کے وہ 70 ان کے اوپر قرض تھا، تو وہ ان کو دیے۔ تو آپ نے فرمایا لو بھائی یہ کھیر جو ہے نا یہ بھی کھا لو۔ تو وہ پھر کھیر کھانا شروع ہو گئے، حلوہ کھا چکے تھے، تو پھر انہوں نے کھیر جو ہے وہ کھانی شروع کر دی، اور پھر ان کی آنکھوں میں شرمندگی جو تھی وہ نمایاں تھی۔ تو ان کو پھر اپنے آپ پر ملامت ہونے لگی کہ ہم نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے آج، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلے جو تھا وہ کام چل رہا تھا، یہ لے جاتے تھے اور دے بھی جاتے تھے، لیکن آج ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع تھا، عنوان تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ من عادلی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کی، اس کو کوئی تکلیف دی، تو میں اس آدمی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، بالحرب، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو پھر ان کو تکلیف دینے والا یہ سوچ لے کہ اگر لڑائی میں، جنگ میں، مقابلے پر وہ مالک خود ہو تو کیا جنگ کرے گا یہ؟
اس کی ایک چھوٹی سی طاقت کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ تو اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی، اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ویڈیو جو تھی وہ ختم ہوئی، وہ اب پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فلسطین کے اوپر کڑا وقت آیا ہوا ہے، وہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہادت کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تو اللہ پاک صدقہ اپنے حبیب کا، صدقہ پنجتن پاک کا، ان کی غیبی مدد جو ہے وہ عطا فرمائے، اور کفار جو ہیں اسرائیلی یہودی جو ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔